کریم، ہمارا درس سورہ انعام کی آیت نمبر 32 کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے اور معیشت آخرت کا گھر متقین کے لیے بہت اچھا ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اس کے متعلق دنیا کا بیدار، دنیا سے دل لگانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ چند حدیث مبارکہ میں سنائی، مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا ہے ابو حسن ہمارے لیے دنیا کی حقیقت بیان کریں۔ آپ نے فرمایا دنیا کی جو چیزیں حلال ہوں گی ان کا حساب لیا جائے گا اور جو چیزیں حرام ہوگی ان پر جہنم کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح عمر بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے، یعنی کہ میری امت فقر اور فاقے غربت کی شکار ہوگی، لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی۔ تم دنیا میں اس طرح رغبت کرو گے، دنیا سے محبت کرو گے جس طرح انہوں نے رغبت کی، اور تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح وہ ہلاک ہو گئے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو یقیناً حب دنیا و کراہیت الموت امت کے دشمنوں کے غیروں کے نظروں میں کمزوری کی بھی یہی علامت ہے کہ دشمن سے خوفزدہ ہوں گے۔ وجہ کیا ہو کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے بے خبری۔ تو آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کی نشان، چٹائی کے نشان آپ کے جسد اطہر میں نقش ہو گئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو، اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم چٹائی کے اوپر کوئی چیز بچھا دیں جس سے آپ کی جلد مبارک محفوظ رہے۔ پیارے عقائد و جہان نے فرمایا ہے ابن مسعود مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، میرے دنیا کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سائے میں بیٹھے پھر سائے کو ترک کر کے سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ بس دنیا میں جگہ، یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یا دنیا دا کو مثال نسرائے آبادہ مطلر آدھدی پر کسو اسی کے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصود دنیا ہو، اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا سب کہ دنیا حاصل ہو، اللہ اس کے حالات بکھیر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کر دیتا ہے اور دنیا سے اس کو وہی چیز ملتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، اور جس شخص کی نیت آخرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات متمم کر دیتا ہے اور اس کا دل مستغنی کر دیتا ہے اور دنیا اس کے بعد ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تمام تفکرات کو صرف آخرت کا حصہ بنا دیا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے افکار سے کافی ہوگا، اور جس شخص کے تمام افکار دنیا کے حالات کے متعلق ہو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح ہو جیسے مسافر ہو یا راستہ پار کرنے والے ہو اور اپنے آپ کو اہل قبور سے شمار کرو۔ ترمذی اور صحیح بخاری اور ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے۔ آگے حدیث مبارکہ میں سہل بن سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں پیارے عقائد و جہان نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اوقات، دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافی
کسی گھونٹ پانی تک نہ دیتا وہ پیاس سے مر جاتا، لیکن دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ساتھ کے ساتھ الساعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا و جہاد کی خدمت میں حاضر کی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ پیارے آقا و جہاد نے فرمایا دنیا میں بے رغبتی کرو، دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کو نہ چاہو کہ بھی حلال و حرام لیکن دنیا مل جائے، تم سے اللہ محبت فرمائے گا اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں کہ دنیا کے ساتھ سامان اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ جو سخی ہوتا ہے دنیا کے لیے نہیں لڑتا، یقیناً لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے فرزند ہے، سو تم آخرت کے فرزند بیٹے بن جاؤ، دنیا کے فرزند بیٹے نہ بنو۔ آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق باب الامام الوطولی کے یہ حدیث منقول میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم کو حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور قیامت تک واقع ہونے والی کسی چیز کو نہیں چھوڑا مگر اس کی ہم کو خبر دی، اس کو یاد رکھنے والے نے یاد رکھا، بھول جانے والا بھول گیا۔ اور آپ کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے اور اللہ تم کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ سنو دنیا سے پرہیز کرو اور عورتوں سے پرہیز کرو۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں برپا ہوا تھا اور آپ کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ جس شخص کو حق کا علم ہو جائے تو لوگوں کا دباؤ اس کو حق بیان کرنے سے بات نہ رکھے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے قتادہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو دنیا سے بچاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص استسقاء کے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ ان حدیث مبارکہ جو ہم نے سنی یہ دنیا کے مال کو انسان اگر ایک خواہشات ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں صرف کرے تو پھر دنیا اور دنیا کا مال مذموم ہے اور یہ اچھا نہیں ہے اور ان حدیث کا یہی معامل ہے۔ اور اگر دنیا کے مال و دولت کو دین کے سربلندی، دین کی تبلیغ، اسلام کے نشر و اشاعت اور ضرورت مندوں کی مدد پر صرف کرے اور حج و عمرہ کرے، قربانی زکوٰۃ و صدقات ادا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرے اور نیکی اور خیر کے راستوں میں مال خرچ کرے تو پھر دنیا کا مال اور دولت بہت مبارک اور اچھا ہے۔ ان پہ مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ دنیا اچھی ہے، خدا دا دنیا خدا کچھ دم مسلمان پگاز کی، مسلمان کے ہاتھ میں صحیح طریقے سے کمائے کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان این اکتسبت، کہاں سے دنیا کمائی، وفیما انفقت، اگر صحیح جگہ سے کمایا، صحیح اللہ کے گھروں کو آباد کر، مساجد، مدارس، بیوہ مثار پر، تو پھر دنیا اچھی ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، تو کوشش کریں انشاءاللہ العظیم کہ دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کا بات کرو، دنیا کے ذریعے اللہ کو راضی کرو اور دنیا کے لیے کمانے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، پیارے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑو، والدین کو ناراض نہ کرو، ان کے لیے فرض نمازیں نہ چھوڑو۔ قریب مولا سے دعائے قرآن پاک کی تعلیمات آیت مقدسہ نے پڑھی کہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہوشیار رہنے اور پانچ کی نماز دوسرے عبادات جو عوامر اس کے امتثال کے لیے مستعد کمر بستہ رہنے والے بنائے اور برے کاموں سے بدیات سے بچنے کی جدوجہد کرنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نیک بندے انہی کی
کی سیرتوں کو ہم پڑھ کر انہی کی تعلیماتوں کو سیکھ کر انہی کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو جینا نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کی محبت یہ ہے کہ ان کے تعلیمات ان کی زندگی کو دیکھ کر انسان اسی کے راہ پر چلے، کہ ان کے تعریف اللہ رب العزت نے کی ہے، پیارے عقائد و جہان نے کی، اور دنیا والے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 96 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ ایمان والے اعمال صالحہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ نورانی فرشتے، آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوق، حیوانات اور جمادات اس انسان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ والوں کی شان ہے۔ قریب والا ہمیں ان تعلیمات سے بہرامند فرمائے اور ہمیں غفلت کی زندگی سے بچائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم